بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان دوسروں کا ادب اور احترام کرنا سیکھ لے۔ آج سب سے بڑی خامی، سب سے بڑی کمزوری جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ میں پاک صاف ہوں۔ جرم کے ہوتے ہوئے بھی اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کرے گا اور اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں بے عیب ہوں، اور دوسروں کے بارے میں اگر کوئی بات ہوگی تو اس کے فوری طور پر عیب جو ہے وہ دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سانیہ ہے کہ آج کی انسانیت کے دلوں سے انسان کا قدر نکل گیا، انسان کی عظمت ختم ہو گئی، نفسا نفسی کا عالم ہے، اور ہر بندے کی خواہش ہے کہ مجھے مل جائے باقی جائیں جدھر۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دوسروں کا احترام اپنے دل میں بٹھانے والے ہوں اور دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے ہوں اور اپنے عیبوں کو ختم کرنے والے ہوں۔ اپنے عیب کیسے ختم ہوں گے؟ اگر آپ کے چہرے پر داغ ہے، کوئی آپ کو کہے کہ داغ ہے، آپ نہ مانیں اور شیشہ آپ کے گھر میں لگا ہوئے، آپ شیشے میں اپنا چہرہ بھی نہ دیکھیں، اس لیے جب ہم دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑیں گے نا تو اپنے عیب بھول جائیں گے۔ دوسروں کی عزت، دوسروں کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھا لو۔ اگر اللہ کے ہاں کوئی مقام چاہتے ہو، اللہ کے ہاں عزت چاہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر بلندیاں چاہتے ہو تو اس کی یہ شرط ہے کہ اس کے آگے جھک جاؤ۔ اور اس کی مثال حدیث پاک میں دی گئی ہے۔ یہ ایک بندہ پہاڑی پہ چڑھنا چاہتا ہے، پہاڑی ہے، پہاڑی پہ جانا چاہتا ہے، اوپر بلندی پہ جانا چاہتا ہے، تو وہ پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے جھک کے جانا پڑے گا، اس کو اکڑ کے نہیں جا سکتا۔ اکڑ کے نہیں جا سکتا وہ، بلکہ جھک کے جائے گا۔ وہ ٹیلوں کو پکڑتا ہوا، اس کو پکڑتا ہوا اوپر چڑھے گا، لیکن جب اوپر سے نیچے اترے گا پھر اکڑ کے اترے گا، جھک کے نہیں اتر سکتا، منہ کے بل گر جائے گا۔ تو یہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مثال دی ہے کہ اگر اللہ کے ہاں عظمت چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو تو اس کے آگے جھک جاؤ، اور جب وہ اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے کرے گا نا، یعنی بلندی سے نیچے کرے گا، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، لوگوں کے دلوں میں پیار ڈال دے گا، فرشتوں کے دلوں میں پیار ڈال دے گا، اور تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے، تمہارے نام کا ڈنکا بجتا رہے، کیونکہ تم اللہ کی نگاہوں میں عظیم ہو۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عظیم بننا چاہتے ہو تو دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ سوچو بھائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو طواف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا،
اے بیت اللہ تو کتنی حرمت والا ہے، اللہ اکبر، کتنی عظمت والا ہے، کتنی حرمت والا ہے، کتنے تقدس والا ہے، تو کتنا عظیم ہے اور عظیم الشان ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا، اے عبداللہ کیا دنیا میں کوئی چیز جس کی حرمت، جس کا تقدس بیت اللہ سے بھی زیادہ ہو، بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہو، کوئی ایسا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ صحابی نے جواب دے دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں جس کی حرمت اس بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے، وہ ہے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو۔ اگر ان میں سے کسی چیز کو کوئی شخص ناحق نقصان پہنچاتا ہے تو وہ شخص خانہ کعبہ کو ڈھانے والا ہے، وہ شخص خانہ کعبہ کو ڈھانے والا ہے۔ یعنی جو شخص کسی مسلمان کی بے توقیری کرتا ہے، اس کی بےزتی کرتا ہے، اس کو گراتا ہے اور اس کو حقیر جانتا ہے، مومن کو، مسلمان کو، تو پتہ چلا کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے والا کام کر رہا ہے۔ مسلمانوں ہوش کرو، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا تقدس اتنا بلند کیا ہے، شان اتنی بلند کی ہے کہ مومن کی شان، مومن ایمان والے کی شان، مسلمان کی شان، ایمان والے کی عظمت، اس خانہ کعبہ اگرچہ عظیم اعلیٰ ہے لیکن اس خانہ کعبہ سے بھی مومن کا مال، مومن کی آبرو، مومن کی عزت، مومن کی جان عزیز ہے، اعلیٰ ہے۔ اللہ نے عظیم بنا دیا، کس کے؟ ایمان کے صدقے، ایمان کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اس ایمان پر توجہ کرو، اس ایمان کو بڑھاؤ تاکہ اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ